لیزا جتنی تیز ہو سکتا تھا بھاگ رہی تھی۔ پہلے تو اسے سمجھ ہی نہیں آیا اسے کہاں جانا ہے، پھر اس کی نظر پولیس اسٹیشن کے سائن بورڈ پر پڑی تو جلدی سے اس جانب بھاگ لی۔ پولیس اسٹیشن سے وہ ایک جگہ رکی اور گہرے سانس بھرنے لگی۔ اتنا بھاگنے کی وجہ سے اس کا سانس بری طرح سے پھول چکا تھا، لیکن اب اپنی منزل کے اتنا قریب پہنچ کر وہ ہار نہیں مان سکتی تھی۔ وہ جلدی سے وہاں نظر آتے ایک کانسٹیبل کے پاس گئی۔ مجھے ایک شخص کے خلاف رپورٹ فائل کرنی ہے، لیزا نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا تو کانسٹیبل اس کے انگلش میں بات کرنے پر گھبرا گیا۔ تو آپ ہمارے سردار کے پاس چلی جاتی ہیں، آپ کا ہر مسئلہ حل کر دینا تھا انہوں نے۔ کانسٹیبل نے اردو میں کہا۔ تمہیں انگلش نہیں آتی؟ لیزا کے پوچھنے پر کانسٹیبل گھبرا گیا۔ تھوڑی تھوڑی آتی ہے، لیزا نے گہرا سانس لیا۔ تبھی اس کی نظر ایک کمرے کی جانب گئی جہاں لگے بورڈ پر پولیس انسپکٹر لکھا تھا۔ لیزا فوراً دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہو گئی۔ ایکسکیوز می سر، مجھے رپورٹ فائل کروانی ہے۔ لیزا کی آواز پر اخبار پڑھتے انسپکٹر نے چہرے کے سامنے سے اخبار ہٹایا۔ خباثت سے پان چباتے ہوئے اس نے لیزا کو سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا۔ کس کے خلاف؟ انسپکٹر کے انگلش میں پوچھنے پر لیزا نے شکر ادا کیا۔ اعظم چودھری کے خلاف اس نے مجھے زبردستی اپنے پاس رکھا ہے اور کسی بھی پھل وہ یہاں آتا ہوگا اور مجھے اس سے چھٹکارا چاہیے۔ لیزا کی بات پر انسپکٹر نے ایک جانب پان تھوکا تو لیزا ناک چڑھا کر اسے دیکھنے لگی۔ اعظم چودھری اس گاؤں کا سردار ہے، اس کے خلاف رپورٹ لکھوانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ انگریزی میم صاحبہ، آپ میرے ساتھ آؤ، آپ کو ارشمان ملک کے گھر لے جاتا ہوں۔ اگر اعظم چودھری سے نمٹنے کی کوئی طاقت رکھتا ہے تو صرف ارشمان ملک۔ ارشمان ملک کے ذکر پر لیزا کی آنکھوں میں چمک آئی۔ ہاں، وہ وہی تو جانا چاہتی تھی، ارشمان کو آن سے چھین کر اپنا مقدر بنانا چاہتی تھی۔ ٹھیک ہے، مجھے لے چلو اس کے پاس۔ لیزا کی بات پر انسپکٹر کی آنکھوں میں چمک آئی۔ اس نے اپنی جیب کی چابی پکڑی اور باہر کی جانب چل دیا تو لیزا بھی اس کے پیچھے چلنے لگی۔ صاحب، میں بھی چلوں آپ کے ساتھ؟ کانسٹیبل نے آگے ہو کر گھبراتے ہوئے پوچھا۔ کیوں، تو میرا باڈی گارڈ ہے کیا؟ سکون سے بیٹھا رہے یہاں۔ ایک تو اعظم چودھری کی وجہ سے کوئی اپنا مسئلہ لے کر پولیس کے پاس نہیں آتا، اگر یہ بیچاری میم صاحب آئی ہے تو میں کیوں نہ اس کی مدد کروں؟ تو یہاں کا دھیان رکھ، میں ان کا دھیان رکھ لوں گا۔ انسپکٹر نے خباثت سے لیزا کو دیکھا جو ان کی باتوں سے انجان پھر سے اس کی ہمراہی میں چلنے لگی۔ کانسٹیبل چاہ کر بھی لیزا کو یہ نہیں بتا پایا کہ وہ جس شخص پر بھروسہ کر رہی ہے وہ انتہائی گھٹیا انسان تھا۔ لیزا انسپکٹر کی جیپ میں سوار ہوتے ہی اس کے بھی ساتھ بیٹھ گئی۔ تھینک یو سو مچ سر، میری ہیلپ کرنے کے لیے۔ میں واقعی اس شخص سے پریشان ہو چکی تھی، لیزا نے خوشی سے انسپکٹر کو کہا تو انسپکٹر اپنے پان سے لال ہوئے دانت دکھا کر مسکرانے لگا۔ ارے شکریہ کی کوئی بات نہیں، آپ جیسی لڑکیوں کی مدد کرنا تو فرض ہے ہمارا۔ انسپکٹر نے لیزا کو سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا اور لیزا جیپ کی کھڑکی سے باہر دیکھتی جلد از جلد ملکوں کی حویلی پہنچنے کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد انسپکٹر نے گاڑی سنسان کھیتوں میں لا کر روک دی تو لیزا نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ کیا ہوا سر، گاڑی خراب ہو گئی کیا؟ لیزا نے گھبرا کر یہاں وہاں دیکھا کیونکہ دور دور تک کوئی مکینک کی دکان تو دور کوئی گھر بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ گاڑی نہیں، نیت ضرور خراب ہو گئی ہے جانباً۔ اچانک ہی انسپکٹر نے لیزا کی دودھیا کلائی اپنے ہاتھ میں تھام لی تو ایک چیخ لیزا کے ہونٹوں سے نکلی۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ لیزا نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ خوف سے اس کا دل بند ہو رہا تھا۔ اگر پاگل تو وہ ہے جس نے تجھ جیسے حسین بلا کو بھاگنے دیا۔ فکر مت کر، میں اتنا رحم دل ثابت نہیں ہوں گا۔ انسپکٹر نے لیزا کے قریب ہونا چاہا تو اس کے منہ سے پان کی بو پر لیزا کا دل متلا گیا۔ اس نے پوری طاقت لگا کر انسپکٹر کو دھکا دے کر خود سے دور کیا اور جلدی سے جیپ سے نکل کر بھاگنے لگی۔ خوف سے اس کے لیے بھاگنا تک مشکل ہو گیا، جبکہ دوپٹہ اور جوتا تو گاڑی سے نکلتے ہی اس سے جدا ہو گیا تھا۔ وہ بس ابھی اتنا جانتی تھی کہ اسے خود کو اس درندے سے بچانا تھا۔ بھاگتے بھاگتے اس کے نازک پیروں میں کتنے ہی کانٹے اور پتھر چبھے تھے، لیکن وہ پھر بھی بھاگتی رہی۔ اچانک ہی وہ انسپکٹر اس کے پاس پہنچا اور اس نے لیزا کا ہاتھ پکڑ کر اسے زور کا جھٹکا دیتے ہوئے اپنی جانب کھینچا۔ بہت بھاگ لیا میری انگریزی میم، اب ذرا کام کی بات پر آتے ہیں۔ اس نے لیزا کا منہ ایک ہاتھ میں دبوچ کر اس کے ہونٹوں پر جھکنا چاہا تو لیزا اپنی آنکھیں زور سے میچ گئی، لیکن جب اسے کچھ احساس نہ ہوا تو حیرت سے آنکھیں کھولے اب انسپکٹر کو دیکھنے لگی جو چاند کی روشنی میں زمین پر پڑا نظر آ رہا تھا، جبکہ ناک سے خون پانی کی طرح بہہ رہا تھا۔ لیزا کو محسوس ہوا کوئی اس کے قریب کھڑا ہے تو لیزا نے جلدی سے اس کی جانب دیکھا تو آنکھوں میں شکرانے کے آنسو آ گئے، کیونکہ وہ شخص کوئی اور نہیں اس کا شوہر اعظم تھا، جو اس شخص انسپکٹر کو ایسے دیکھ رہا تھا جیسے اس کی جان نکال دے گا۔ تیری اتنی مجال پولیس ہے کہ تو اسے اپنے گندے ہاتھوں سے چھوئے جانتا ہے، یہ کون ہے؟ اعظم انسپکٹر کے قریب ہوا اور اپنا پیر اس کے ہاتھ پر رکھ دیا تو انسپکٹر درد سے کرا اٹھا۔ اعظم چودھری کی عزت ہے، یہ لڑکی اس کی بیوی ہے اور تو نے ان ہاتھوں سے اسے چھوا۔ اعظم نے نفرت سے اپنے پیر کے نیچے موجود ہاتھ کو دیکھا اور پھر انسپکٹر کو گریبان سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ تیرا فرض لوگوں کی حفاظت ہے اور تو ہی ان کا لٹیرا بن رہا ہے۔ بات کرتے ہوئے اعظم نے اتنی زور سے اس کے منہ پر مکہ مارا کہ انسپکٹر کے دو دانت ٹوٹ کر زمین پر گر کے معاف کر دو چودھری جی، مجھے نہیں پتا تھا یہ آپ کی بیوی۔ انسپکٹر کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی اعظم نے ایک زوردار گھونسا اس کے پیٹ میں مارا تو وہ درد سے کرا اٹھا۔ تو نے میری عزت پر نگاہ ڈالی انسپکٹر، تیرا گناہ بہت زیادہ بڑا ہے۔ اتنا کہہ کر اعظم نے اپنے پاس کھڑے غلام کی جانب پھینکا، گاڑی کے نیچے دے کر ہاتھ کچل دے اس کے، تاکہ کسی کی بیوی تو کیا اپنی زبان کو اپنی بیوی کو چھونے کے بھی قابل نہ رہے۔
اعظم کی بات پر انسپیکٹر کی روح تک خوف سے فنا ہو گئی، لیکن غلام اسے کچھ بھی کہنے کا موقع دیے بغیر کھینچ کر سڑک کے پاس لے گیا جہاں ان کی گاڑی اور آدمی کھڑے تھے۔ ان کے جاتے ہی لیزا اعظم کے پاس آیا، جو تب سے سہمی سی وہاں کھڑی انتظار کر رہی تھی کہ اعظم کب اس کی غلطی کی وجہ سے اس پر چلانا شروع کرے۔ اعظم کچھ فاصلے پر کھڑی انسپیکٹر کی گاڑی پاس گیا اور وہاں سے لیزا کا دوپٹہ لا کر اس نے لیزا کے سر پر دے کر اچھی طرح سے اس کے گرد لپیٹ دیا تو لیزا نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا اور پھر پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے اعظم کے سینے سے لپٹ گئی۔ آئی ایم سوری پلیز، آئی ایم سو سوری۔ لیزا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کہے۔ اگر یہ شخص آج یہاں نہیں آتا تو اپنا انجام لیزا سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ تبھی گاڑی چلنے کی آواز آئی اور ساتھ ہی انسپیکٹر کی دلخراش چیخیں فضا میں گونجی تھیں۔ خوف محسوس کرتے لیزا کا روم روم کانپ اٹھا تھا اور مزید روتے ہوئے اعظم سے لپٹ گئی۔ میری ولایتی چوزی، تم تو میری شیرنی ہو نا، پھر اتنا کیسے ڈر گئی؟ میرے ہوتے ہوئے کچھ ہو سکتا ہے تمہیں؟ اعظم کے انتہائی محبت بھرے لہجے پر لیزا مزید رونے لگی۔ اعظم اس پر غصہ کرتا تو شاید وہ تھوڑا سنبھل جاتی، لیکن اس کی نرمی اور محبت پر لیزا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں تم سے دور جانا چاہتی تھی، آزاد ہونا چاہتی تھی، مجھے لگا مجھے کسی مرد کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنا خیال رکھ لوں گی، لیکن اگر آج تم نہیں آتے تو، لیزا کہہ کر پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اعظم نے بے ساختہ اس کی کمر سے ہلا کر اسے دلاسا دیا۔ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا ولایتی چوزی، ہمیشہ۔ اعظم نے اس کا چہرہ اپنے سینے سے نکالا اور اس کے آنسوؤں کو انگلی کے بولوں سے صاف کر دیا۔ بس پھر سے میری دیسی شیرنی بن جاؤ تم، جو خود کو دیکھنے والے کی بھی آنکھیں نوچ لی۔ اعظم نے مسکرا کر کہا تو لیزا حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس کے بھاگنے پر غصہ کرنے کے بجائے اتنی محبت سے کیوں پیش آ رہا تھا۔ چلو گھر واپس چلتے ہیں، اعظم نے اسے اپنے ساتھ لگا کر چلانا چاہا۔ لیزا کی سسکی پر اعظم نے حیرت سے اس کے پیروں کو دیکھا جو اس کانٹے دار راستوں پر جوتوں کے بغیر تھے۔ ہلکا سے جھک کر اعظم نے اسے باہوں میں اٹھا لیا تو لیزا حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ کچھ کھایا پیا کرو ولایتی چوزی، پھول جتنا وزن ہے تمہارا، یہاں تیز آندھیاں آتی رہتی ہیں، اڑ نہ جانا۔ اعظم نے اسے گاڑی کی جانب لے جاتے ہوئے کہا اور لیزا خواب کی سی کیفیت میں اسے دیکھتی جا رہی تھی۔ مجھے تمہاری بات سمجھ نہیں آ رہی، اس نے اپنا اکثر ہی کہا جانے والا ڈائیلاگ پھر سے دہرایا۔ اف، یہ انگریزی جلد از جلد اردو سکھانی پڑے گی تمہیں، ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گا، اعظم شریر انداز میں کہتے ہوئے اسے گاڑی کے پاس لے آیا اور گاڑی میں بٹھا کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے اپنے ڈیڈ کے پاس جانا ہے، لیزا نے چھوٹے بچوں کی طرح اعظم کے سینے میں منہ چھپا کر روتے ہوئے کہا۔ سچ تو یہ تھا کہ وہ ابھی بھی اس واقعے اور شخص کے خوف سے باہر نہیں آئی تھی۔ چپ ہو جاؤ میری چھوٹی سی جان، میں تمہارے پاس ہوں، اعظم نے اسے اپنے سینے میں چھپاتے ہوئے کہا تو اس کی مضبوط باہوں کے اظہار کو محسوس کرتے ہوئے لیزا نے سکون سے آنکھیں موند گئی۔ اسے یقین تھا کہ اس شخص کے ہوتے ہوئے کوئی لیزا کو بھی چھو نہیں سکتا، جبکہ وہ نہیں جانتی تھی اسے کچھ ہونے کے خیال سے اس مضبوط شخص کا دل بھی پرخوف تھا اور اپنے اس خوف پر وہ خود بھی حیران تھا۔ سلطان اتنے دن کے بعد واپس آیا تھا، اس لیے اس کا کام معمول سے زیادہ ہونے کی وجہ سے اسے گھر کے لیے نکلتے کافی دیر ہو چکی تھی۔ آخرکار واپس آ ہی گئے تم سلطان ملک، مجھے تو لگا تھا تمہارا کوئی ارادہ ہی نہیں۔ ایک خوشگوار آواز پر سلطان نے حیرت سے مڑ کر اپنے پیچھے دیکھا۔ ماہم اپنے بزنس پارٹنر کو دیکھ کر سلطان کافی خوش ہوا، کیونکہ اس کی بزنس پارٹنر ہونے کے ساتھ ساتھ کافی اچھی دوست بھی تھی۔ ذہِ نصیب مسٹر، آپ کو ہم یاد ہیں، ہمیں تو لگا تھا بھائی کی شادی نے آپ کی یادداشتیں چھین لی جو واپس آنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ ماہم نے سلطان کے پاس آ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ ایسی کوئی بات نہیں، بس ذرا مصروفیت تھی۔ تم بتاؤ حاشر کیسا ہے؟ سلطان نے ماہم کے خاوند کے بارے میں پوچھا۔ وہ تو ٹھیک ہے، میں ہی ٹھیک نہیں، سر میں بری طرح درد ہو رہا ہے، اپنے گھر لے جا کر اچھی سی چائے تو پلا دو تو میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ ماہم کے شرارت سے کہنے پر سلطان ہلکا سا ہنس دیا۔ شور، سلطان اسے گاڑی کی جانب اشارہ کیا تو ماہم فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی اور سلطان ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی چلانے لگا۔ ویسے کب شادی کر رہے ہو بھائی؟ دیکھو میں نہیں چاہتی میرا اچھا دوست برا ہو کر شادی کرے۔ ماہم کے شرارت سے کہنے پر ایک افسردہ سی مسکراہٹ سلطان کے چہرے پر آئی۔ ماہم، وہ تمہیں کچھ بتانا تھا؟ سلطان کی گھبراہٹ پر ماہم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ماہم کے پوچھنے پر سلطان نے گہرا سانس لیا اور اسے اپنے اور کنیز کے نکاح کے بارے میں ہر بات بتا دی، جسے سننے کے بعد ماہم منہ کھولے حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم شادی کر چکے ہو؟ اوہ مائی گاڈ، یہ بات تو حاشر کو بتانی چاہیے، ماہم نے فوراً اپنا موبائل نکالتے ہوئے کہا۔ کیا ہو گیا ہے ماہم؟ میں نے تمہیں سیلیبریٹ کرنے کے لیے نہیں بتائی، بلکہ اپنی مشکل تمہارے سامنے بیان کی ہے۔ سلطان نے اسے بتایا، لیکن اس کا دھیان سلطان پر تھا ہی کب، وہ تو اپنے شوہر کو کال ملانے میں مصروف تھی۔ ہیلو حاشر، تمہیں پتہ ہے سلطان نے شادی کر لی یار، دیکھو کتنا چھپا رستم نکلا یہ۔ ماہم نے شرارت سے سلطان کی طرف دیکھا۔ ہاں تو معاف تو نہیں کرنے والا اسے کیا لگا چپ چاپ شادی کر کے بچ جائے گا، کنجوس مکی چوس کہیں کا۔ تم فکر مت کرو، میں ہوں نا، اس کے اندر سے ٹریٹ نکلوا لوں گی، ماہم نے سلطان کو دیکھ کر شرارت سے کہا۔ اور سلطان گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ آخرکار سلطان نے اپنے گھر کے باہر گاڑی روکی تو ماہم نے فون بند کیا اور فوراً گاڑی سے باہر نکل آئی۔ کہاں ہے وہ؟ مجھے فوراً دیکھنا ہے اسے، ماہم نے گھر میں داخل ہوتے ہوئے کہا اور سلطان بس اسے روکتا رہ گیا۔ ماہم کو یہ بات بتا کر اب وہ خود پچھتا رہا تھا۔ گھر میں داخل ہونے پر سلطان کچن سے آنے والے شور پر اس طرف چل دیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر وہ اپنی جگہ جم سا گیا۔
کنیز اس وقت اس کی شلوار قمیض میں ملبوس شاید کچھ بنانے میں مصروف تھی، جبکہ گھٹنوں سے تھوڑا اوپر تک بال کھلے ہوئے تھے۔ سلطان نے آج پہلی بار اس کے کھلے بال دیکھے تھے، ورنہ تو وہ چوٹی بنا کر دوپٹہ اوڑھے رکھتی تھی۔ اچانک ہی کنیز فروٹس کا باؤل لے کر مڑی تو سلطان کو وہ کھڑا دیکھ کر خوف سے اچھل پڑی اور باؤل سمیت سارے پھل زمین پر گر گئے۔ معافی سائیں، اتنا کہہ کر کنیز زمین پر بیٹھ گئی اور ہلکا سے جھک کر وہ پھل اٹھانے لگی۔ قمیض کا اوپری بٹن کھلا تھا اور اس کے نازک وجید کے لیے بہت بڑی تھی، جس کی وجہ سے سلطان اس کو دیکھ کر ضبط سے اپنی آنکھیں بھون گیا۔ یہ تم نے کیا پہن رکھا ہے؟ سلطان کے سختی سے پوچھنے پر کنیز جلدی سے کھڑی ہوئی اور پھل کاؤنٹر پر رکھ کر جلدی سے اپنا دوپٹہ سر پر اوڑھ لیا۔ وہ میرے پاس کپڑے نہیں تھے اور ان کپڑوں پر سالن گر گیا تھا، تو میں نہا کر آپ کے کپڑے پہن لیے، مجھے معاف کر دیں سائیں۔ کنیز بری طرح سہم چکی تھی، اس لیے گھبراتے ہوئے صفائی پیش کرنے لگی اور سلطان کو یاد آیا اس نے اسے شاپنگ پر لے کر جانا تھا۔ اس کا دل کیا اپنی جان لے لے۔ کہاں ایک طرف یہ لڑکی تھی جو اپنا جی جان سب اس کی خدمت میں لگا دیتی تھی، اور ایک طرف سلطان تھا جس نے ایک پل کے لیے بھی اس کا خیال نہیں رکھا تھا۔ کہاں چھپا رکھا ہے تم نے سلطان اسے؟ بتاؤ مجھے ورنہ، ماہم نے کچن میں داخل ہوتے ہوئے کہا، لیکن کنیز کو دیکھ کر اس کے الفاظ منہ میں ہی اٹک گئے۔ سلطان، تم نے اتنی چھوٹی سی لڑکی سے شادی کی ہے یار، اف کتنے سال کی ہو تم بیٹا؟ ماہم نے کنیز کے پاس آ کر اسے چہرہ اوپر کرتے ہوئے کہا۔ کنیز گھبرا کر سلطان کو دیکھنے لگی۔ 17 سال کی ہوں باجی۔ باجی؟ او گاڈ گرل، نیور ایور کال می اگین باجی، ماہم نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا تو کنیز اس کی انگلش سن کر اب مزید اضطراب میں آ چکی تھی۔ ماہم، ہم باہر بیٹھتے ہیں، نوری تم ہمارے لیے چائے لے کر آؤ۔ کنیز نے فوراً اس بات میں سر ہلایا تو ماہم سلطان کے ساتھ باہر لان میں آ کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ کتنی کیوٹ ہے یار، دل کرتا ہے اپنے بیگ میں ڈال کر گھر لے جاؤں اسے۔ ماہم کی بات پر سلطان نے اپنی آنکھیں گھمائیں۔ سوچنا بھی مت، کچھ بھی برداشت کر سکتا ہوں، لیکن اسے مجھ سے دور لے جانے کی کوشش بھی مت کرنا۔ سلطان کی سختی پر ماہم کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ہائے، اتنی پوزیسونیس اس معصوم سی گڑیا کے لیے اتنی ہی پسند ہے وہ تمہیں، تو پرابلم کیا ہے؟ ماہم کے سوال پر سلطان ٹھنڈی آہ بھری۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے امی نے مجھے یہی کہا ہے کہ میری شادی صرف انابیہ سے ہوگی، اور یہ ان کی سب سے بڑی خواہش ہے ماہم، اور اب اگر انہیں پتہ چلا کہ میں اپنی مرضی سے شادی کر چکا ہوں تو وہ برداشت نہیں کر پائیں گی۔ میں انہیں خفا نہیں کر سکتا ماہم۔ سلطان نے اپنی آنکھوں کے درمیان کا حصہ اپنی انگلیوں میں تھام لیا۔ یار کیا ہو گیا ہے؟ تم بتا دو انہیں، شروع میں غصہ کریں گی پھر مان ہی جائیں گی نا؟ سلطان نے اپنا سر انکار میں ہلایا۔ وہ اپنی بہن سے ان کے بچوں سے بہت پیار کرتی ہیں ماہم، ان کا دل ٹوٹ جائے گا۔ ماہم نے گہرا سانس لے کر سلطان کو دیکھا۔ دیکھو سلطان، تم صرف یہاں اپنی ماں کے بارے میں سوچ رہے ہو، جبکہ تمہیں دونوں کے بارے میں۔ سائیں چائے، کنیز کی آواز پر دونوں کا دھیان کنیز کی جانب گیا جو سلیقے سے دوپٹہ سر پر جمائے چائے کے ساتھ کافی سارے لوازمات لے کر وہاں آئی تھی۔ سلطان کے اس بات میں سر ہلانے پر کنیز نے ٹرے ٹیبل پر رکھ دی اور چائے کا کپ پکڑ کر پہلے سلطان اور پھر ماہم کی جانب کیا۔ گڑیا چھوڑو، کن فارمیلٹیز میں پڑ گئی ہو، یہاں بیٹھو میرے پاس۔ ماہم نے اسے کندھوں سے پکڑ کر اپنے ساتھ موجود کرسی پر بٹھایا۔ تبھی سلطان کا فون بجنے لگا تو ایکسکیوز می کہتا وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ یو آر جسٹ ٹو مچ کیوٹ، ماہم نے کنیز کے گال کھینچ کر کہا۔ آپ شادی شدہ ہیں؟ کنیز کے پوچھنے پر ماہم نے اس بات میں سر ہلایا تو کنیز کو لگا اس کے دل سے ایک بوجھ اتر گیا ہو۔ آپ بھی سائیں جی کے فاستے ہیں کیا؟ فاستے؟ ماہم نے ابرو چکا کر پوچھا۔ جی، سائیں جی نے بتایا تھا۔ فاستے دوست کو کہتے ہیں، جیسے انابیہ باجی ان کے فاستے ہیں، آپ بھی ان کی دوست ہیں کیا؟ اس کی گھبراہٹ سے ماہم اندازہ لگا گئی کہ وہ سلطان اور اس کو لے کر گھبرا رہی ہے۔ ماہم کو سمجھ آیا وہ فیانسے کو فاستے کہہ رہی ہے، تو اس کا دل کیا سلطان کا منہ توڑ دے۔ اسے بے ساختہ اس معصوم گڑیا پر رحم آیا۔ نہیں میری جان، تم مجھے سلطان کی بڑی بہن اور اپنی نند سمجھو۔ ماہم نے پھر سے کنیز کا گال کھینچا تو کنیز شرما کر اپنا سر جھکا گئی۔ ویسے جتنی تم پیاری ہو نا، چٹکیوں میں سلطان کو اپنا دیوانہ بنا لو گی۔ بس جورو کا غلام بنا لو اسے، تاکہ میرا شوہر بھی اسے جورو کا غلام کہہ کر بدلہ اتارے۔ ماہم نے چائے کا کپ ہونٹوں سے لگاتے ہوئے کہا تو کنیز کے چہرے پر شرم کی جگہ گہری افسردگی نے لے لی۔ میں سائیں جی کو اچھی نہیں لگتی، انہیں تو اپنے جیسی پڑھی لکھی بیوی چاہیے تھی نا، اور میں تو اچانک ہی کنیز کو ایک خیال آیا تو اس نے بہت امید سے ماہم کو دیکھا۔ آپ مجھے پڑھائیں گی باجی، اپنے جیسی انگریزی بولنا سکھا دیں گی، پھر میں سائیں جی کو اچھی لگوں گی، وہ سب کو گاؤں میں بتائیں گے کہ میں ان کی بیوی ہوں، میڈ نہیں۔ آخری بات کنیز نے اپنے دل میں کہی تھی۔ سلطان ملک، آئی سویئر آئی ول کل یو فار دس، ماہم نے غصے سے کہا تو کنیز حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ ماں، تم فکر مت کرو، نہ صرف تمہیں انگلش سکھاؤں گی بلکہ ایسا بناؤں گی کہ سلطان اپنی کنیز کے پیروں میں گر جائے گا۔ ماہم نے کچھ سوچ کر مسکراتے ہوئے چائے کی چسکی لی تھی اور جانتی تھی اسے کیا کرنا تھا۔ صبح ہوتے ہی ارشمان اور آن بائی روڈ مری کے لیے نکل چکے تھے۔ اماں بیت نے تو ارشمان کو ڈرائیور کو ساتھ لے جانے کا کہا تھا، لیکن ارشمان نے انکار کر دیا تھا کہ وہ خود ہی کار ڈرائیو کر رہا تھا، جبکہ آن اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی مسکراتے ہوئے پاس سے گزرتے پہاڑوں کو دیکھ رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے مان، میرے اسکول کالج میں اتنے ٹورس مری گئے ہیں
میرے دوستوں نے مجھے اپنے ساتھ آنے کو کہا لیکن میں نہیں گئی کیونکہ مجھے یہ نظارے بس آپ کے ساتھ دیکھنے تھے، آن نے ارشمان کی جانب مڑتے ہوئے کہا جو خاموشی سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ اتنے پسند ہے نا مجھے پہاڑ کا دل کرتا ہے ان میں کھو جاؤں اور پھر کبھی واپس نہ جانا پڑے۔ آن نے پہاڑوں کو خواب کی سی کیفیت میں دیکھتے ہوئے کہا، وہ اتنا سفر گزرنے کے باوجود مریض سے کچھ فاصلے پر تھے۔ پھر آپ کو پتہ ہے، بس بھی کر دو اور کتنا بولو گی تم، اچانک ہی ارشمان نے سختی سے کہا تو آن منہ بنا کر اسے دیکھنے لگی۔ ہیلو مسٹر، یہ اپنا موڈ ٹھیک کر لیں، ہنی مون زندگی میں ایک بار آتا ہے اور میں اپنے سڑے بیہیو کی وجہ سے اپنا ہنی مون برباد نہیں کرنے والی۔ آن خود نہیں جانتی تھی کہ غصے میں کیا کہہ چکی تھی۔ اگر تمہاری یہی حرکتیں رہیں تو ہنی مون برباد جانے بھی نہیں دوں گا۔ ارشمان نے پرتپش نگاہوں سے اسے سر سے پیر تک دیکھا اور پھر گہرا سانس لے کر ڈرائیو کرنے لگا۔ مان بس آن چپ، آواز نہ آئے اب تمہاری، ارشمان نے اس انداز سے کہا تو آن منہ پھلا کر خاموش سی بیٹھ گئی۔ وہ ان پلوں کو کھل کر جینا چاہتی تھی، اپنی محبت سے ارشمان کی ناراضگی دور کرنا چاہتی تھی، لیکن ارشمان اسے موقع ہی نہیں دے رہا تھا۔ آن کا دھیان گاڑی میں لگے پلیئر پر گیا تو اس نے اسے آن کیا۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ ارشمان نے حیرت سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اب آپ تو بولنے نہیں دے رہے، ایٹ لیسٹ سانگس تو لگا ہی سکتی ہوں نا، آن نے مسکراتے ہوئے کہا اور گانے کا ٹائٹل دیکھے بغیر ہی اسے اسٹارٹ کر دیا۔ تیرے سامنے آ جانے سے یہ دل میرا دھڑکا ہے، یہ غلطی نہیں ہے، تیری قصور نظر کا ہے۔ گانے کی آواز گاڑی میں گونجنے پر آن نے مسکرا کر ارشمان کو دیکھا، لیکن اگلے بول سن کر وہ پاؤں کے ناخن تک سوکھ ہوئی تھی۔ جس بات کا تجھ کو ڈر ہے وہ کر کے دکھا دوں گا، ایسے نہ مجھے تم دیکھو، سینے سے لگا لوں گا، تم کو میں چرا لوں گا، تمہیں دل میں چھپا لوں گا۔ آن نے فوراً اپنا کام تھا ہاتھ آگے بڑھا کر گانا چینج کیا۔ آج پھر تم پر پیار آیا ہے، بے حد اور بے حساب آیا ہے۔ آن نے اب کی بار گھبرا کر ارشمان کو دیکھا جو بمشکل اپنی مسکان کا گلا گھونٹ رہا تھا۔ آن نے پھر سے گانا چینج کیا۔ لبوں کو لبوں پہ سجاؤ۔ آن نے اتنا ہی سن کر میوزک پلیئر بند کر دیا۔ جسم کا پورا خون سمٹ کر چہرے پر آ چکا تھا۔ ارشمان اس کی حالت دیکھ کر مزید اپنی ہنسی پر ضبط نہیں کر سکا۔ ہو گیا گانوں کا شوق پورا؟ آن نے منہ بسور کر اسے دیکھا جو مسکراتے ہوئے گاڑی چلا رہا تھا۔ استغفار مان، کیسے گانے رکھے ہیں آپ نے پاس؟ ہاں تو تمہارا قصور ہے، تمہیں کس نے بولا تھا اسے چلانے کو؟ مان اس کی بات پر آن اندر ہی اندر خوش ہوئی تھی۔ وہ پل بھر کے لیے صحیح لیکن غصہ بھلا کر پرانا مان بن چکا تھا۔ مجھے کیا پتا آپ نے ایسے گانے رکھے ہیں، پتا ہوتا تو نہیں چلاتی میں، آن نے منہ بسور کر کہا اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ یہ گانے نہیں میرے ارادے ہیں۔ ارشمان کی بات پر آن کا روم روم کانپ گیا۔ ارشمان نے دلچسپ نگاہوں سے اس کے چہرے پر آئے رنگوں کو دیکھا۔ کاش وہ سب نہ ہوا ہوتا آن، تو جو پل یہ تمہاری سوچ سے زیادہ حسین ہوتے یہ پل۔ آن ارشمان نے مٹھیاں اسٹیئرنگ وہیل پر خود بخود مضبوط ہوئی تھی، اس کا مان پھر سے اپنے خول میں بند ہو رہا تھا۔ مان خاموش ہو جاؤ ورنہ قسم کھاتا ہوں یہیں سے واپس لے جاؤں گا، پھر چاہے اماں بھی کچھ بھی کہتی رہیں مجھے فرق نہیں پڑے گا، ارشمان نے اتنی سختی سے کہا کہ آن خوف سے اچھل کر اسے دیکھنے لگی۔ سب بھول کر مجھے معاف نہیں کر سکتے آن نے نم آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، چاہ کر بھی نہیں کر سکتا، ارشمان نے دانت کچکا کر کہا اور آن کھڑکی سے باہر دیکھتی خاموشی سے آنسو بہانے لگی۔ اپنے روٹھے ساجن کو منانے کے لیے اسے جانے کتنے جتن اور کرنے تھے ابھی۔